جاگیر ہے, چلاتے ہیں اپنی مرضی سے. اس کا یہ مینڈیٹ ہے, اس کو بھی نظر انداز کر دیا گیا. پھر ہمیں بریفنگ دی گئی. اب میں آپ کو پاکستانی قوم کو ایک ایسی 2-3 چیزیں دکھاؤں گا جس سے مجھے مدعے میں اور بتانے کی ضرورت نہیں کہ چوری, بےایمانی, بدماشی. آپ کی اپنی نون لیگ کے لوگ اس کمیٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو لبیک کہہ رہے ہیں اس چیز کو کہ بالکل ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں. چوری, بےایمانی, بدماشی اور غنڈہ گردی اس ملک کا وتیرہ ہے. پہلے بھی تھا, آج بھی ہے اور کل بھی ہوگا شاید میرے خیال سے. ریلیونٹ چیز جو پاکستانی قوم کو ایک دفعہ کھل کے دیکھنی پڑے گی کہ یہ ملک کس طریقے سے بے دردی سے چلایا جا رہا ہے. ہمارے پہ انفلوئنس کیا ہے سر؟ ہم پہ الزام یہ آ رہا ہے کہ ہم وہ انفلوئنس ہو گئے ہیں کہ ہم پاکستان کے ایکس چیکر کو کروڑوں روپے کا فائدہ پہنچا رہے ہیں. اچھی معیاری چیز کو کہہ رہے ہیں اچھے دام لے لو. یہ پاکستان کی پہلی چوری ہے. کیا وہ منشیات بیچ رہے تھے؟ کیا وہ ہیومن ٹریفکنگ کر رہے تھے؟ کیا وہ ملک کے خلاف سازش کر رہے تھے؟ یہ ملٹی نیشنل بھی اتفاقاً پھر سے وہی کمپنی نکلی جس کو دھیڑ بکیڑ کر رہے تھے. ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ کو گاڑی لینی ہے, ان سب چیزوں کے باوجود لے لے. یہ چوری آج تک پہلے سنی نہیں. وزیر دفاع صاحب کس کا دفاع کر رہے ہیں, میں اس کو بھی سیاست میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. میں ان کو کبھی الزام نہیں لگاؤں گا کہ وہ چوری کے اندر ملوث ہے, کیونکہ چھوٹی چوری ہے. 50, 60, 70 کروڑ, 100 کروڑ تو کوئی چوری نہیں ہوتی. لیکن وہ ایکچولی دفاع چوری کا نہیں کر رہے, نہ ان کی کتاب ان کی جیب میں جا رہا ہے پیسہ. وہ دفاع کر رہے ہیں کسی فیورٹ کے لیے. وہ فیورٹ کسی اور کا فیورٹ ہے. پوچھیں ان سے, میں ان کو جانتا تھا کہیں سے, میں نہیں جانتا تھا ان کو کہیں سے. ان کے اوپر جب میری گورنمنٹ نے ہونڈا کیس بنایا, بےایمانی کا گھٹیا جھوٹا کیس بنایا, اس وقت بھی میں کابینہ میں کھڑا ہوا ہوں. پوری گورنمنٹ کو ٹیک آن کیا, اپنی گورنمنٹ کو, کہ یہ ذاتی نہ کریں, اس طرح کے بھونڈے الزام نہ لگائے, کل آپ کو ہی برداشت کرنے پڑیں گے. السلام علیکم ناظرین کرام, آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. فیصل واڈا نے آج پورے ایوان کو ہلا کر رکھ دیا. پوری قوم حیران کر دی. ایسی تقریر کہ فیصل واڈا نے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے. آپ یہ ویڈیو دیکھیے, پھر اس پر بات کرتے ہیں. اس ٹینڈر کی کہ یہ گاڑیاں اتنی لی جائیں گی یا اس کمپنی کو دی جائیں گی یا کیا ہوگا, اس پورے پروسیجر کے اندر اخبار میں ایڈورٹائزمنٹ نہیں آئی. اچھا جی, نہیں آئی. پھر ہمارے اوپر الزام لگا دیا گیا کہ فائنانس کمیٹی جو ہے وہ انفلوئنس ہو گئی. ایک تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وزیر دفاع جو ہیں وہ وزیر فائنانس کی بات کو لے کر چل رہے ہیں. تو مجھے نہیں پتا کہ وزیر دفاع کے اندر فائنانس آتی ہے, وزیر فائنانس کے اندر وزیر دفاع آتی ہے. وزارتیں کس کی کیا ہیں ہمیں نہیں پتا, لیکن چلیں ان کا رائٹ ہے پالیٹکس کرنے کا, وہ پالیٹکس کر رہے ہیں. ڈیفنس منسٹر صاحب نے کہا کہ جی ایک کمیٹی کے اندر لوگ انفلوئنس ہو گئے. چلے جی, مجھ پہ تو الزام لگ گیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سلیم مانڈی والا صاحب جو چیئرمین ہے اس کمیٹی کے, پیپلز پارٹی اس کی الائز ہے, ان پہ بھی آپ نے الزام لگا دیا کہ ہم انفلوئنس ہو گئے. اوکے جی, آپ کی اپنی نون لیگ کے لوگ اس کمیٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو لبیک کہہ رہے ہیں اس چیز کو کہ بالکل ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں, وہ بھی انفلوئنس ہو گئے. آپ کے منسٹر آف اسٹیٹ علی ملک صاحب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک کام ہے, تو وہ بھی انفلوئنس ہو گئے. ہمارے پہ انفلوئنس کیا ہے سر؟ ہم پہ الزام یہ آ رہا ہے کہ ہم وہ انفلوئنس ہو گئے ہیں کہ ہم پاکستان کے ایکس چیکر کو کروڑوں روپے کا فائدہ پہنچا رہے ہیں. اچھی معیاری چیز کو کہہ رہے ہیں اچھے دام لے لو. یہ پاکستان کی پہلی چوری ہے. یہ چوری آج تک پہلے سنی نہیں. وزیر دفاع صاحب کس کا دفاع کر رہے ہیں, میں اس کو بھی سیاست میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. میں ان کو کبھی الزام نہیں لگاؤں گا کہ وہ چوری کے اندر ملوث ہے, کیونکہ چھوٹی چوری ہے. 50, 60, 70 کروڑ, 100 کروڑ تو کوئی چوری نہیں ہوتی. لیکن وہ ایکچولی دفاع چوری کا نہیں کر رہے, نہ ان کی کتاب ان کی جیب میں جا رہا ہے پیسہ. وہ دفاع کر رہے ہیں کسی فیورٹ کے لیے. وہ فیورٹ کسی اور کا فیورٹ ہے. یہ فیورزم نہیں اب چلنے دیں گے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ نے کہا کہ جی ہمیں گاڑیاں دینی ہے. 1087 کا آپ نے اپروول لیا. 1087 لوگ یہ فیلڈ میں چلے جائیں گے. اب یہ نئی منطق ہے. 20 گریڈ اینڈ آنورڈس گاڑیوں کی ایلوکیشنز ہو سکتی ہے, لیکن 16 سے 20 تک تو ہم نے 19 تک نہیں سنی. چلے جی, یہ بھی آج آپ نے اٹھا لیا مدعا کہ چلے جی جاگیر ہے, چلاتے ہیں اپنی مرضی سے. پھر پالیسی بورڈ ہے اس کا, جس کا یہ مینڈیٹ ہے, اس کو بھی نظر انداز کر دیا گیا. پھر ہمیں بریفنگ دی گئی. اب میں آپ کو پاکستانی قوم کو ایک ایسی 2-3 چیزیں دکھاؤں گا جس سے مجھے مدعے میں اور بتانے کی ضرورت نہیں کہ چوری, بےایمانی, بدماشی اور غنڈہ گردی اس ملک کا وتیرہ ہے. پہلے بھی تھا, آج بھی ہے اور کل بھی ہوگا شاید میرے خیال سے. پھر ہمیں کہا گیا کہ یہ کیبنٹ کا اپروول ہے, سر آنکھوں پہ کیبنٹ کا اپروول ہے. کیبنٹ کے اپروول سے 190 ملین پاؤنڈ کا بھی ہوا تھا, آپ نے دیکھ لیا, جیل ہوئی, تو اس پہ بھی جیل ہوگی. اب آ جائیں اب سر مدعے کے اوپر. 10 تاریخ کو ہم نے یہ
کاغذات میرے نہیں ہیں, یہ IPR سے ریلیٹڈ کاغذات. 10 جنوری کو ہم نے اس مدعے کو ٹیک اپ کیا. 10 ہی جنوری کو لیٹر انٹینٹ جلدی ایشو کر دی جاتی ہے. کانٹریکٹ بنایا جاتا ہے چیئرمین صاحب ایسا کہ آپ بیٹھیں گے کرسی پہ, آپ کا قد یہ ہوگا, آپ اس کرسی پہ بیٹھیں گے, یہ آپ کے رائٹ پہ ہوگا, یہ آپ کے لیفٹ پہ ہوگا, یہ نہیں کہ کانٹریکٹ آپ کو چلا جانا ہے. کام تو یہ تھا اپوزیشن کا, لیکن اپوزیشن تو کام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. اب آ جائیں اب دوسری چیز کے اوپر. 22 جنوری 2025 کو کمیٹی اجلاس کر رہی ہے, سوالوں کے جواب مانگ رہی ہے, کوئی سوال کا جواب نہیں ہے. اس کمیٹی میں میرے سمیت پیپلز پارٹی ہے آن بورڈ, وہ کہہ رہی ہے کام بالکل ٹھیک ہے, نون لیگ کہہ رہی ہے یہ کام ٹھیک ہے, اور فائنانس منسٹر جو منسٹر آف اسٹیٹ ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. اب سر ایک بہت امپورٹنٹ ایشو آ گیا یہاں. اس ایشو کے اندر آپ کو جو سب سے ریلیونٹ چیز جو پاکستانی قوم کو ایک دفعہ کھل کے دیکھنی پڑے گی کہ یہ ملک کس طریقے سے بے دردی سے چلایا جا رہا ہے. 22 جنوری 2025 کو فائنانس کمیٹی اس ایشو کو ٹیک اپ کرتی ہے. 22 جنوری 2025 کو FBR جو پاکستان کی کسی ہم نے دیکھا نہیں, ہم نے سنا نہیں, 22 جنوری کو FBR ملٹی نیشنل کو ریڈ کر دیتی ہے. وہ ریڈ کر کے ان کے اندر سرچ وارنٹس ڈال کر ان کی کتابیں کھولتی ہے. کھول لے, کیا وہ منشیات بیچ رہے تھے, کیا وہ ہیومن ٹریفکنگ کر رہے تھے, کیا وہ ملک کے خلاف سازش کر رہے تھے. یہ ملٹی نیشنل بھی اتفاقاً پھر سے وہی کمپنی نکلی جس کو دھیڑ بکیڑ کر رہے تھے. ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ کو گاڑی لینی ہے, ان سب چیزوں کے باوجود لے لے. پوچھیں ان سے, میں ان کو جانتا تھا کہیں سے, میں نہیں جانتا تھا ان کو کہیں سے. ان کے اوپر جب میری گورنمنٹ نے ہونڈا کیس بنایا, بے ایمانی کا گھٹیا جھوٹا کیس بنایا, اس وقت بھی میں کابینہ میں کھڑا ہوا ہوں. پوری گورنمنٹ کو ٹیک آن کیا, اپنی گورنمنٹ کو, کہ یہ ذاتی نہ کریں, اس طرح کے بھونڈے الزام نہ لگائے, کل آپ کو بھی برداشت کرنے پڑیں گے. تو مجھے آپ بتائیں کہ ہمارا قصور, اور ہم پہ پھر وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ کمیٹی انفلوئنس ہو گئی ہے. ہم انفلوئنس ہوئے ہیں ٹھیک کام کرنے کے لیے, ہم انفلوئنس ہوئے معیاری چیز اور سستی چیز دلوانے کے لیے, ہم انفلوئنس ہوئے چوری کو روکنے کے لیے. یہ ہمارا انفلوئنس ہے, یہ ہمارا گناہ ہے, تو ہم 100 دفعہ گناہ کریں گے. اور اس گناہ کے تحت اگر آپ جو بھی چیزیں فیس کرنی ہیں, چیئرمین صاحب میں نے اپنے ادوار میں بھی اس وقت کے بہت طاقتور شخص پرائم منسٹر کے ہوتے ہوئے, DGI ہوتے ہوئے, ہم نے ٹکر لی, تکلیفیں اٹھائی. غلط پہ ہم آج بھی کھڑے گے, ہمیں بتا دے کہ ہم اگر غلط کام پہ نہ روکے اور یہ پالیسی ہے پاکستان کو آگے بڑھانے کی, تو ہم ریڈی کرتے ہیں. جی شکریہ جی, تھینک یو جی شکریہ. ہمارا مدعا یہ ہے کہ اگر معیاری سستی اچھی چیز آپ کو مل رہی ہے تو آپ کروڑوں روپے کا ایک سیکٹر کو کیوں نقصان پہنچا رہے ہیں. اور اگر آپ کو گاڑیاں ہی دینی ہیں, آئین اور قانون میں کہیں لکھ دی ہے, کہیں سے اوپر سے فرمائش آ گئی ہے, تو ہم نے خواہشات پوری کرنی ہے, تو آپ نے اپر لاک تو لگا دیا 1300 cc, لوور لاک لگانا بھول گئے آپ.